السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ بہت اچھے ہوں گے۔ دوستو میں اپنے چینل آسان اردو SBL میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شعبان کے مہینے کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں اور رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے بالکل عن قریب ہے۔ تو دوستو میں رمضان المبارک کے متعلق ہی آپ سے کچھ بات کروں گا، اور میری بات کا موضوع اور میری بات کا مضمون ہوگا رمضان المبارک کی آمد۔ اور دوستو میں اس حدیث مبارک پر روشنی ڈالوں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری رات میں جو وعظ فرمایا تھا اس کے متعلق میں آپ سے تھوڑی سی بات کروں گا۔ اس سے پہلے دوستو میں اپنی بات شروع کروں، آپ سے درخواست کروں گا جو ویڈیو کے نیچے لال بٹن سبسکرائب کا آ رہا ہے، سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹس ضرور کریں۔ دوستو آپ کی کمنٹس ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں رمضان المبارک یعنی آمد رمضان کے اوپر آپ سے کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ دوستو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے، ویڈیو کو بنا اسکپ کیے پورا دیکھیں۔ دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو مخاطب ہو کر، اور حضرت سلمان ہی کی یہ حدیث ہے جو فضائل اعمال میں بھی حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے فضائل رمضان میں اسی حدیث کو ذکر کیا ہے۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت سلمان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، سلمان تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اور اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں یہ غم خواری کا مہینہ ہے، جو اپنے غلام کو ہلکا کر دے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور جو روزہ دار کو افطار کرائے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا اللہ کے رسول، ہم میں تو کوئی ایسی وسعت نہیں ہے کہ ہم روزہ دار کو افطار کرائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی پلانے سے یا ایک کھجور کھلانے سے یا ایک گھونٹ لسی پلانے سے بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور اس روزہ دار کے ثواب کے مانند ہی اس کو ثواب ملے گا جو روزہ دار کا افطار کرا رہا ہے، اور اس روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ اور اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا۔ میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں فضائل اعمال، فضائل رمضان میں سب سے پہلی حدیث حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے۔ دوستو اس میں چند باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی متوجہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اسی ارشاد سے، آپ کے اس ارشاد سے اس مہینے کی فضیلت اور برکات واضح ہو جاتی ہیں، اور پھر کہا یہ بڑا مہینہ ہے یعنی تمام مہینوں سے افضل ہے۔ پھر فرمایا کہ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو دوستو شب قدر کی اہمیت بھی ہمیں رمضان کے مہینے میں معلوم ہو جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک الفاظ جو آپ کی زبان سے نکلے کہ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو اس سے بھی اس کی جو ہے شب قدر کی عظمت اور فضیلت ہمارے اوپر واضح ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ روزے دار کو کھلائیں پلائیں یا روزہ افطار کرائیں، اور پھر فرمایا کہ اس میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، اور 4 چیزیں کیا ہیں کہ 2 چیزیں تو تمہارے اختیار میں ہیں کہ تم کر سکتے ہو، رمضان میں 2 چیزیں تمہارے اختیار میں ہیں تم اس کو کر سکتے ہو، اور 2 چیزیں تمہارے چارہ کار نہیں یعنی تمہارا بس کا وہ نہیں، اللہ چاہے تو ہو جائے نہیں چاہے تو نہیں ہوئے۔ اور 2 چیزیں تمہارے اختیار میں کیا ہے کہ تمہارے اختیار میں ہیں کہ رمضان مبارک میں کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، اور دوسری چیز استغفار کا ورد کرنا۔ یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، استغفار کی کثرت کرو، یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ اور 2 چیزیں کیا ہیں کہ جنت کی طلب کرنا اور آگ سے پناہ چاہنا یعنی جہنم سے پناہ چاہنا، یہ اللہ کے اختیار میں، اس میں انسان کا کوئی بھی چارہ کار نہیں ہے، لیکن جنت کی طلب ضرور کرنی چاہیے اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو دوستو یہ چیز واضح ہو گئی،
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے غلام یا اپنے جو خادم ہیں ان کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اب غلام اور اپنے خادم ان کا بوجھ کا ہلکا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہ بھی روزے دار ہوتے ہیں تو ان سے حسب معمول حتی الامکان کم سے کم ان سے کام لینا چاہیے، تاکہ وہ بھی اپنے روزے کو بھرپور طریقے سے اپنے روزہ رکھ سکیں اور استغفار اور جو ہے اللہ کا عبادت کر سکیں۔ تیسری چیز فرمائی کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی مومن کا رزق جو غیر رمضان میں نہیں تھا اللہ تعالیٰ مومن کا رزق رمضان مبارک میں بڑھا دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے، مشاہدہ کیا ہوگا آپ نے کہ ایسی چیزیں دسترخوان پر آ جاتی ہیں جو غیر رمضان میں ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے، اور وہ رمضان میں اللہ تعالیٰ خود بخود پتہ نہیں کس ہیلے سے ہمارے دسترخوان پر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تیسری چیز فرمائی کہ اس مہینے میں نفل نماز، فرض نماز کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی جو کوئی اس مہینے میں ایک نفل ادا کرے اس کو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو فرض ادا کرے اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو دوستو اس بات سے بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں نوافل کی بہت زیادہ پابندی کرنی ہے۔ جیسے میں الگ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ الگ سے نوافل پڑھیے، لیکن جو نمازوں کے اندر موجود ہیں ان نوافل کو آپ پابندی ضرور کریں۔ جیسے مغرب کے 2 نوافل ہوئے، عشاء کے 4 نوافل ہوئے، اور کیا کہتے ہیں اوابین ہوئی یا اشراق ہوئی، جو نوافل ہیں ان کا آپ جو ہے اور پابندی کریے اور اللہ سے مانگیے۔ دوستو بہت زیادہ نازک وقت ہے کہ رمضان المبارک ایسے ماحول میں اور ایسی صورتحال میں آ رہا ہے کہ آدمی ایک طرح سے اپنے گھر میں قید ہوا پڑا ہے۔ دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے 25 دن 40 دن اتنے دن ہو گئے ہمیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر باہر نہیں نکل رہا ہے، یہ نہیں نکل رہا ہے، لیکن ایک بات یہ سوچنی چاہیے، ایک لاک ڈاؤن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں بھی ہوا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال شیب ابی طالب کی گھاٹی میں قید رہے ہیں اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ۔ تو دوستو ہمیں رمضان المبارک کہ خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر ایسا مہینہ لا رہا ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی اور توبہ کرنی چاہیے، اور کثرت سے استغفار کرنی چاہیے، اور جنت کی طلب کرنی چاہیے، اور دوزخ سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ دوستو دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کے حال پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ دوستو آپ پوری حدیث کا ملاحظہ فضائل اعمال اور فضائل اعمال میں جا کر حدیث نمبر 1 سے کر سکتے ہیں۔ دوستو چند باتیں تھیں مجھے آپ سے کہنی تھیں رمضان کے اوپر، اور رمضان میں ان بات کا خیال رکھیں کہ زیادہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، زیادہ اپنا وقت کھیل کود میں نہ بتائیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، ذکر کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ دوستو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، کیونکہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ بندہ جب اس کو پڑھتا ہے تو اس کی نورانیت اس کے اندر آتی چلی جاتی ہے۔ جیسے ایک مثال میں آپ کو بتاؤں، آپ فرعون پڑھتے رہیے، کرتے رہیے فرعون، یا جو نمرود یا حامان یا قارون کا نام لیں گے، لیکن آپ کو اس پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن یہی نام آپ قرآن کریم کی تلاوت کے اندر فرعون نام لیں گے، حامان کا نام لیں گے، قارون کا نام لیں گے، تو آپ کو اس پر ثواب ملے گا۔ تو یہ فضیلت ہے قرآن کریم کی۔ اور دوستو دعا کریں اللہ تعالی ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول کرے، اور رمضان مبارک کے مہینے کو زیادہ سے زیادہ ہمیں جو ہے فائدہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔